میں آپ کا استقبال ہے۔ ناندیڑ میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر قربانی کے معاملے پر ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ اجلاس رائل گارڈن فنکشن ہال میں کل جماعتی کمیٹی کی جانب سے بلایا گیا تھا، جس میں شہر ناندیڑ کی مختلف سیاسی، سماجی اور ملی تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات پر تفصیلی مشورہ لیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کس جانور کی قربانی دی جائے۔ خاص طور پر بیل کی قربانی کے تعلق سے پیش آنے والے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال زیر بحث آیا کہ آیا بیل کی قربانی کی جائے یا اس کے بجائے دیگر جانوروں کو ترجیح دی جائے۔ تقریباً تمام ذمہ داران نے ایک دو کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس سال بیل کی قربانی نہ کی جائے بلکہ دیگر جانوروں کی قربانی کو ترجیح دی جائے، تاکہ عام مسلمانوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ذمہ داران نے کہا کہ ریاست مہاراشٹر میں گوونش ہتیا بندی قانون نافذ ہونے کے بعد ہر سال بقرعید کے موقع پر گو رکشکوں کی جانب سے عام مسلمانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی کوئی شخص قربانی کے لیے بیل خرید کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، راستے میں گاڑیوں کو روک لیا جاتا ہے، جانور چھین لیے جاتے ہیں، مار پیٹ کی جاتی ہے اور مقدمات بھی درج کیے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف جانور ضائع ہو جاتا ہے بلکہ پیسے بھی برباد ہوتے ہیں اور قانونی مشکلات الگ سے پیش آتی ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اجلاس میں موجود تمام ذمہ داران نے متفقہ طور پر یہ مشورہ دیا کہ اس سال گوونش یعنی بیل کی قربانی نہ دی جائے بلکہ دوسرے جانوروں کی قربانی کو ترجیح دی جائے۔ اجلاس کے اختتام پر مولانا سعد عبداللہ نے خطاب کرتے ہوئے موجودہ حالات کے مطابق فیصلہ لینے کی دینی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد مولانا ایوب قاسمی صاحب نے تمام شرکاء سے ہاتھ اٹھا کر اپنی رائے ظاہر کرنے کو کہا، جس پر سبھی نے بیل کی قربانی نہ کرنے کی تائید میں ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد مولانا ایوب قاسمی صاحب نے باضابطہ اعلان کیا کہ اس سال بیل کی قربانی نہیں دی جائے گی بلکہ دیگر جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ اس فیصلے کا باضابطہ اعلان کل جماعتی کمیٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کے ذریعے کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ ذمہ داران کا ایک وفد ضلع کلکٹر، ضلع ایس پی اور آئی جی سے ملاقات کرے گا اور یہ مطالبہ کرے گا کہ جب گوونش کی قربانی نہیں کی جا رہی تو دیگر جانوروں کو لانے کے دوران عام مسلمانوں کو گو رکشکوں دوارا ہراساں نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی پولیس سے بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ پہلے سے گو رکشکوں کو قابو میں رکھے اور قربانی کرنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اس طرح آج کا اجلاس میں ایک اہم اور متفقہ فیصلہ لیا گیا۔ بیورو رپورٹ، الف ٹائمز، ناندیڑ۔ خوشی کی بات ہے کہ تمام ہی سیاسی پارٹیاں، تمام ہی تنظیمیں، تحریکیں، مختلف مکاتب فکر، مسالک رکھنے والے احباب آج یہاں ایک موضوع پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو ملت کے مفاد میں خیر کا ذریعہ بنائے، اور یقیناً یہ ذریعہ بنے گا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارا جو جمع ہونا ہوا ہے، سال بھر ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے ہیں اس پر نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف اس بات پر ہوا ہے کہ بقرعید کے موقع پر جو مختلف تنظیمیں بہت کچھ تماشا کرتی ہیں، ان سے ہم کیسے اپنے عوام کو، ملت کو محفوظ رکھ سکیں اور ہم اس کا کیا سدباب کر سکیں، اس کے لیے یہاں جمع ہونا ہوا ہے۔ دوسری اہم بات یہ بھی ذہن میں آپ سب رکھیں کہ کوئی فکس پروگرام کے تحت جمع ہونا نہیں ہوا ہے، ایک لفظ یہ بھی آیا ہے، بلکہ اس لیے ہونا ہوا ہے کہ سارے احباب سے رائے لی جائے گی، اور سارے احباب سے رائے لینے کے بعد اکثریت، بلکہ اگر یہاں دیکھیں تو 99% اور بھی کچھ اشاریہ لگائیں تو ان کی رائے وہی طرف گئی ہے جس طرف ساروں کی رائے گئی ہے۔ ایک موضوع یہاں چھڑا ہے، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں بحیثیت ایک عالم ہونے کے، حلال اور حرام کا۔ صحیح بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موضوع نہیں چھڑنا چاہیے تھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں، بعض دفعہ کامل زندگی پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں ہم سب سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں پر کسی جانور کے حلال اور حرام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، اور اس کا حق نہ آپ کو ہے نہ مجھ کو ہے۔ اللہ ہے حلال کرنے والے اور اللہ ہے حرام کرنے والے، اور جو جانور اللہ نے حلال کیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہیں، اور جو جانور اللہ نے حرام کیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہیں۔ لیکن یہ رہتا ہے کہ بعض حلال چیزیں اور بعض جائز کام وقتی مصلحت کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے۔ میں ایک واقعہ بہت مختصر میں سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا حج کیا، آخری حج، اس کے چند دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے اپنے دل کی بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اے عائشہ، یہ جو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، یہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، اس میں حتیم اندر تھا، اور پورا کا پورا مستطیلی شکل میں بیت اللہ تھا، مربعی شکل میں نہیں تھا۔ مکہ والوں کے پاس حلال پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حتیم کا حصہ باہر کر دیا کہ پیسہ آئے گا تو اس کو اندر کر دیں گے، لہذا یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کے حساب سے بدل چکی ہے تعمیر۔ لہذا میری بڑی دلی خواہش ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ویسی ہو جائے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پھر آپ کو روکنے والا کون ہے؟ مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا لولا حدیث عہد، لولا قومک حدیث عہد بجاہلیہ، تیری قوم جاہلیت سے اگر قریب زمانے کی نہ ہوتی تو میں کر دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چند سالوں پہلے انہوں نے یہ بیت اللہ بڑی منت مرادوں سے بنایا ہے، یہ کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا بھی انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اس لیے بیت اللہ جو مرکز توحید ہے، اس کو حضور نے اس کی اسی حالت پہ چھوڑ دیا جو ناقص حالت ہے، اسی حالت پہ چھوڑا جو ناقص حالت ہے۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ اس کی وجہ سے منتشر ہوں گے، بدظن ہوں گے، بدگمان ہوں گے، اور اسلام کے معاملے میں ان کی رائے بدلے گی۔ لہذا یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں اور وہ جائز ہی رہنے والی ہیں، وہ کبھی ناجائز نہیں ہوں گی، لیکن وقتی مصلحتوں کی وجہ سے اگر ان کو چھوڑا جا رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کا کام کر لیا ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بطور مسئلہ ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً گاؤ ونش کی قربانی کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسی کی قربانی واجب ہے، یہی کرو گے تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ اختیار دیا ہوا ہے۔ کسی چیز کے واجب اور فرض ہونے میں اور کسی چیز کے جائز ہونے میں ٹیکنیکل بہت کچھ فرق ہوتا ہے، جس کی جگہ یہ نہیں ہے میں اس کو سمجھاؤں۔ اس لیے یہ بات جو یہاں نکلی ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی، کسی پر ذاتی طور پر بتانے کے لیے نہیں، کیونکہ اتنا بڑا مجمع ایک بات غلط جائے گی اس کی وضاحت کے لیے۔ دوسری اسی کے رد عمل میں دوسری ایک بات یہ آئی کہ صاحب ملک کا قانون، جو قانون بن جائے اس کو ماننا بھی ضروری ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ ملک کا ہر قانون ماننا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قانون شریعت کے پرنسپل سے ٹکرا رہا ہے اس کے لیے تو ہم لڑیں گے، ظاہر سی بات ہے، فرض چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اور جن چیزوں میں گنجائشیں ہیں وہاں پر ہم گنجائشوں کا استعمال کریں گے۔ اس لیے یہ جو کلی بات جا رہی ہے، ہر قانون، کل نماز نہیں پڑھو بولے تو نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا، نماز کے لیے تو یقیناً میدان میں آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں تیسری بات میری یہ ہے کہ یقیناً اس کی کوشش ہم سب نے کرنی چاہیے۔ اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم راستوں پہ لا کر جانور کاٹ دیں، بلکہ اس کا راستہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ان راستوں سے جائیں جن راستوں سے یہ جانور پر پابندی آئی ہے۔ وہ قانون کا دائرہ ہے، سیاست کا دائرہ ہے، ایک مضبوط لائے عمل بنا کر کورٹ کے راستے سے، سیاست کے راستے سے، اسمبلیوں کے اندر پہنچ کر
ہم اس کے خلاف کچھ نظام بنائیں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، نہ یہ کہ صاحب اس کے خلاف احتجاج اتنا زیادہ مؤثر رہے گا۔ دوسری بات، یہ تو تھوڑا سا تفصیل اس لیے آ گئی کہ ایک بات نکلی تھی، اس کی وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ قریش برادری نے، اس سے پہلے ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا تھا، یہ سارے کے سارے احباب نے اتفاقی فیصلہ لیا ہے کہ عید کے موقع پر بڑے جانوروں کی قربانی کا نظام ہم نہیں بنائیں گے، نہ کاٹیں گے، نہ اس وقت بیچنے کا کوئی نظام بنائیں گے۔ اور انہوں نے اس سے پہلے یہ بات کی تھوڑی سی سمتی بھی دی ہے کہ ہم پورے ضلع کے اعتبار سے اپنے طور پر اپنی برادری کو بلائیں گے اور ان سے بھی اس بات کی درخواست کریں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا عمر بھائی اور ہمارے بھائی؟ ہاں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کلیکٹر سے انشاءاللہ، کلیکٹر اور ایس پی سے جو باتیں ابھی ہمارے فاضل ایڈوکیٹ عبدالرحمن صاحب، امجد صدیقی صاحب اور ہمارے وسیم بابو سیٹھ صاحب اور اس کے علاوہ دیگر احباب کی طرف سے آئی ہیں، انشاءاللہ انہی چیزوں کو باضابطہ نوٹ کر کے ان چیزوں پر باضابطہ ایک وفد ڈیلیگیشن ایس پی سے اور جو ہے تو کلیکٹر سے نمائندگی بھی کرے گا، اور آئی جی سے بھی نمائندگی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس بات کا تیقن آپ کو بھی دلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سارے سیاسی لوگوں نے اس کا ہم کو تیقن دلایا ہے کہ جس میں ہم نمائندگی کریں گے بعد میں اس کو پورنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایسے ہی ہے نا عبدالغفار بھائی، معین بھائی؟ پریس نوٹ انشاءاللہ اس سلسلے میں جاری کی جائے گی۔ ابھی مفتی ایوب صاحب فیصلہ کریں گے کہ کیا نوٹ جاری ہونی ہے۔ میری بھی رائے یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ ایک پریس نوٹ تمام علماء، تمام سیاسی تنظیم کے اور سماجی تنظیم کے این جی اوز کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہو جائے اور ایک پریس کر دی جائے، جس میں ہم اپنی عوام سے یہ اپیل کریں کہ اس سال آپ لوگ بڑے جانور گاؤ ونش کو قربانی میں قربان نہ کریں۔ اس میں بڑی مصلحتیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ سال اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ وہ دن آئیں گے کہ آپ کے گھر پہ لوگ لا کر دیں گے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ یہی چیز علماء کرام کے ذریعے سے مساجد میں بھی اعلان کے ذریعے سے کی جائے گی۔ ابھی آگے علماء کرام سے بھی بات چیت ہوگی اور ان سے بھی کہا جائے گا کہ یہی بات مساجد کی سطح پر آپ چلائیں۔ اور آخری بات میری یہ ہے جو اس موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں اپنے دل سے، کہ ہم یہاں ایک موضوع پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ سے میری درخواست ہے، ملت کے جب اس طرح کے کچھ ایشوز پیدا ہوں، مسائل پیدا ہوں، تو ہم اپنی سیاسی، ہم اپنی تنظیمی، ہم اپنی مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر اسی طرح اگر بیٹھنے کی مزاج بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہمارے ضلع کو بھی ہوگا، اور یہ ایک بڑی اچھی مثال پورے صوبے اور پورے ملک میں جائے گی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایسی آوازوں پر آئندہ بھی ضرور جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یقیناً